السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل و کرم سے مغفرت کا دروازہ مرنے سے پہلے کھلا رکھا ہے۔ دو وقت سے پہلے، ایک تو یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ کہ انسان جو ہے موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، یہ دیکھے کہ بس اب میں مرنے والا ہوں، موت کے فرشتے دیکھے، خدا کا غیبی نظام دیکھے۔ اس سے پہلے یہ دروازہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے کھلا رکھا ہے معافی کا۔ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ یہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اور شیطان توبہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے توبہ، استغفار، اس کو بہت عام کر دیا، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ ہماری عمر جو ہے بہت تھوڑی کر دی۔ پچھلی امتوں کی عمریں جو ہے وہ تو 400 سال میں جا کر بالغ ہوتے تھے۔ جب پیدا ہوتا تھا بچہ تو 400 سال میں جا کر وہ بالغ ہوتا تھا، تو مرتا کب ہوگا؟ وہ شادی کب کرتا ہوگا، مرتا کب ہوگا؟ اور ہمارے یہاں یہ کہ ہماری عمریں کر دی 60 سال کی، 70 سال کی۔ کیا اعمار امتی ما بین 60 و 70، لیکن بھاؤ بڑھا دیا، گناہ معاف کرانے کے اسباب بے انتہا بتائے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں صرف مغفرت کی حدیثیں جمع کی ہیں اور کچھ نہیں۔ جیسے بکھرے موتی ہے تو بکھرے موتی میں تو سارے مضمون ہیں، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، عملیات کے لائن بھی ہے، قصے بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ 12 جلدیں آ گئی الحمدللہ۔ لیکن ایک کتاب میں نے لکھی کہ صرف اس میں مغفرت کی حدیث ہے، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، بے انتہا اسباب بتائے۔ 2 چیزوں کا اسباب بہت بتائے۔ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے اللہ اسے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے ہوا کی ضرورت ہے تو کتنی آسان ہے ہوا۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی کتنا آسان ہے۔ ہوا کے بارے میں یہ نہیں کہ بھی جو ہے آج ہوا 2 گھنٹہ نہیں آئے گی، 2 گھنٹہ ہوا رک جائے خدا نہ خواستہ تو موتیں واقع ہو جائیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ 1 کلو ہوا چاہیے تو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے، فری۔
اسی طریقے پر انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے پانی بہت آسان کر دیا، نہریں، کنویں سب آسان کر دیا، ضرورت ہے انسان کی، چشمے جاری کر دیے اور قرآن میں اس کو نشانیاں کہا۔ اسی طریقے پر انسان کو نیکی کی ضرورت ہے اور اپنا گناہ معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ چک ہو جاتی ہے نا، کبھی آنکھ کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کان کا گناہ ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچنے کا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن سوچ ریکارڈ ہوتی ہے، وہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل میں یہ خیال آیا، وہ ریکارڈ ہو گیا، وہاں پوچھیں گے نہیں کہ کیوں آیا، لیکن جب دل میں خیال آتا ہے تو پتے پتے پھر آدمی اس پر عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو چیزیں ہماری شریعت نے بہت آسان کی، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر محبت سے مسکرائیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا۔ ہاں، کیا مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے، یہ نہیں کہ آپ مول صاحب نے کیدوں سے એટલા જ હસવું પડશે પણ તારી મારી લડાઈ જે છે ને એ તો છે જ، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا એટલે હસવું છું હા પણ આપણી જે લડાઈ છે એ છે۔ محبت کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، تو 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے، 20 ہو گئی نا۔ تو 20 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی کیسا جھڑتا گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے، شارٹ اسباب، مختصر۔ آسمان کی طرف آدمی دیکھے اور صرف ایک جملہ 3 مرتبہ کہے۔ کتنی مرتبہ کہے بھائی؟ 3 مرتبہ۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، 3 مرتبہ صرف۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جا معاف کر دے تو جا۔ یہ اسباب بتائے، کیونکہ آسمان ہر جگہ سے آدمی دیکھ سکتا ہے، اپنی کھیت میں سے دیکھ سکتا ہے، اپنی کھڑکی میں سے دیکھ سکتا ہے۔ 3 مرتبہ آدمی کہے، یہ ساری حدیثیں میری کتابوں میں ملیں گی اوپر کے حوالوں کے ساتھ۔ بہت اسباب بتائے۔ انس بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو لوگوں کو پانی پلانا۔ دیکھو جب پانی کا انتظام کرتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو انس بن مالک لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ پانی پلانے کے لیے کنواں کھودنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی انتظام کر تو پانی کا۔ آپ نے سبیلیں نہیں دیکھی ہے، رستے میں سبیلیں ہوتی ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں۔ یہ گناہ معاف کرانے کے اسباب ہیں، اس سے اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ اور بہت بتائے، قصے بہت آتے ہیں حدیثوں کے اندر، بہت۔ نیکیاں بڑھانے کے بھی اسباب بہت اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بھی بہت۔ وضو کرو گناہ معاف، مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو گناہ معاف، قرآن پڑھو گناہ معاف، درود شریف پڑھو گناہ معاف۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک طرف نیکیاں کھڑی کرو اور ایک طرف گناہ کھڑے کرو۔ میں ایک طرف نیکیوں کا یوں جمع کر دوں ڈھیر اور ایک طرف گناہ جمع کر دو، تو ظاہری بات ہے کہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں آدمی کو۔ صبح سے لے کر شام تک آدمی کچھ نہ کچھ گناہ کرتا رہتا ہے، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، غیبت کرتا ہے، کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، چالاکیاں ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چالاکیاں پیدا کی تھی
تو یہ 2022 میں لوگوں نے بہت چالاکیاں لپیٹی تھی اپنے اوپر. یہ دور چالاکیوں کا ہے. تبلیغ میں بھی چالاکی، مسجد میں بھی چالاکی، مکتب میں بھی چالاکی. یہ چالاکی آدمی کو ختم کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے. چالاکی نہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ چالاکی سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. سیدھا سادہ کام. عمر دعوت کا کام کتنا سیدھا ہے. بھی 3 دن لگانا ہے، کیا لڑائی ہے؟ مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے، کیا لڑائی ہے؟ کیا لڑائی؟ کچھ. تعلیم میں بیٹھنا ہے، کیا لڑائی ہے؟ چلا دینا ہے، کیا لڑائی ہے؟ بھائی مکتب میں پڑھانا ہے بچوں کو، تو کیا لڑائی ہے اس میں؟ بچوں کو پڑھانا ہے. تو اس سے منع کیا. شطارہ، عربی میں اس کو شطارہ کہتے ہیں کہ دین میں چالاکیاں نہیں چلتی. ہاں اخلاص کے ساتھ چلے گا، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. آپ نے کوئی کام اخلاص کے ساتھ کیا تو پھر اللہ اسے محروم نہیں کرتا. گناہ ہوتا ہے انسان سے، معافی مانگے. نیکی کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی، اور گناہ کی مثال ہے جراثیم کی. کسی کو جراثیم ہو جائے بدن میں تو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں نا. جیسے جراثیم بہت بڑے خطرناک جراثیم ہے تو اینٹی بائیوٹک بھی ہائی لیول کی دی جاتی ہے. اور اگر چھوٹے موٹے ہیں تو چھوٹے موٹے گناہ تو لمم کہتا ہے، لمم. چھوٹے موٹے گناہ تو بہت جلدی اللہ معاف کرتا ہے، بہت جلدی. بڑے گناہ ہو گئے، زنا ہو گیا، خدا نخواستہ قتل ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کر لی، کسی کو مارا، کسی کی زمین دبائی، تو جو مخلوق کے حق ہے وہ تو ادا کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن چوک ہو گئی تو پھر آدمی صحیح دل سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرے گا. لیکن اینٹی بائیوٹک کی جو ہے قسمیں ہیں. اب سر میں مینا میں بیمار ہوا. جب مینا میں بیمار ہوا تو مجھے سخت سردی، اور کل عرفات جانا ہے. ظاہری بات ہے کہ بھی کل عرفات ہے. عرفات کا دن مشغولیت کا بھی ہوتا ہے اور محنت کا بھی ہوتا ہے. پھر مزدلفہ کی رات بھی مشغولیت کی ہوتی ہے، اور یہاں مینا میں طبیعت خراب. تو میں نے ہمارے عرب ساتھیوں سے کہا کہ بھی کوئی ڈاکٹر کا انتظام کرو، ہمارے قافلے میں کوئی ڈاکٹر ہو. میں نے کہا شیخ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شریف یعنی بادشاہ کا ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹروں میں، وہ بھی ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں. ارے بھائی بہت اچھا. بھی ان کو بلا لو. بولے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ شیخ سے ملنا ہے. تو اچھا، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کو دیکھ بھی لیں گے، دوائی بھی دے دیں گے. خبر دی گئی ڈاکٹر شریف آئے. میں اینٹی بائیوٹک پر سمجھا رہا ہوں. اب وہ آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اکرام کیا، بیٹھے. کیا ہوا؟ سلامات. سلامات عربی میں سلامات کہتے ہیں. سلامات، سلامات یعنی صحت مند رہو، صحت مند رہو. کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو کیا ہوا، کھانس رہا ہوں، بلغم بھرا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں 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 شیخ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی دوائی لے کر آتا ہوں. خیر وہ گئے، تھوڑی دیر میں دوائی لے کر آئے. 1 گولی. کتنی گولی بھائی؟ اور آپ کے یہاں ڈاکٹر کتنے دیتے ہیں؟ 15 گولیاں. سوار میں آٹلی، بپورے آٹلی، راترے آٹلی. وہ 1 گولی لایا ہوا اور کہا کہ شیخ یہ پی لو، زمزم کے ساتھ پی لو. تو ہمارا خادم ہوتا ہے ابراہیم لاہیانی. ابراہیم لاہیانی جب زمزم، تو وہ زمزم لے کر آیا. شیخ آپ اس کو پی لو آپ انشاءاللہ. تو میں نے کہا شیخ 1 گولی؟ بولے ہادہ یکفی. یہ بیماری آپ کو 1 سال تک یا کچھ مہینے بتائے، اتنے مہینے تک آپ کی بیماری انشاءاللہ نہیں آئے گی. ہم بادشاہ کو یہ 1 گولی ہی دیتے ہیں. ارے میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو یار پتہ نہیں اتنے مجھے جھگلے بھر کے دیتے ہیں. بولے وہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان نہیں ہے. وہ بولے یہ اینٹی بائیوٹک ہائی پاور کی ہے، جو جراثیم کو ختم بھی کرتی ہے اور وہ آئندہ جراثیم نہ لگے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ بادشاہوں کو دی جاتی ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ارے میں نے کہا ہم تو فقیر لوگ ہیں، لیکن آپ بھی بادشاہ ہو. بولے میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر شریف نے کہا میں سب کو تو دیتا نہیں، لیکن کوئی خاص آدمی ہو تو آپ چونکہ میرا سبق سنتے ہیں، وہ واٹس ایپ پر سبق جاتا ہے نا، تو روزانہ اہتمام سے سنتے ہیں. مصر کے ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں.
اسی طریقے پر نیکیوں میں بھی اینٹی بایوٹک ہے الگ الگ قسم کی. درود شریف پڑھو یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، استغفار پڑھو یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، کلمہ پڑھو یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، نماز پڑھو یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے. اور اونچے اینٹی بایوٹک بتاؤں آپ کو؟ ارے روی دار بول رہے بتاؤں؟ آدمی سورہ اخلاص بہت پڑھے، یہ ٹاپ 1 اینٹی بایوٹک. کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث شریف میں آتی ہیں اتنی کسی صورت کی نہیں آتی. مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انصب لنا ربک، آپ کے رب کا نسب نامہ بیان کرو. نسب نامہ ہوتا ہے نسب کا، میرا باپ یہ تھا اور میرا دادا یہ تھا پھر میرا پردادا یہ تھا. تو مشرکین مکہ نے کہا انصب لنا ربک، کہا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. اب اللہ 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 کرتے ہو تو نسب نامہ کیا ہے؟ تمہارا اللہ کا ابا کون، پھر اس کی ماں کون، پھر اس کی دادی کون. نسب نامے کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے سورہ اخلاص اتاری. جب یہ سورہ اخلاص آئی تو روایت میں 70,000 فرشتے لے کر اترے. تو ظاہری بات ہے کہ اوپر سے آ رہی ہے نا، تو ہر آسمان پر فرشتے نے پوچھا ارے یہ صورت ہے چھوٹی سی لیکن اتنے زیادہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اس کو کیا ہے؟ تو سب نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. نسبت ربک ھذا نسبت ربک ھذا، سب فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے جو آسمانوں سے لے کے ہم جا رہے ہیں. پھر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کسی کے پیٹ سے آیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، سمد ہے. مشرکین مکہ کے سوال بری صورت نازل ہوئی اور سارے فرشتے آپس میں کہنے لگے ارے بھائی دیکھو اللہ کا نسب نامہ جا رہا ہے، اللہ کا نسب نامہ جا رہا ہے، اللہ کا نسب نامہ، اللہ کا نسب نامہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلتیں بیان کی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا آسان ہے دین ہے. روی درہموں کے مکان ہے کہ 5 منٹ کے اندر جو ایک محل مل جاوے، ایک تھوڑا سا جھوپڑا مل جاوے، نہیں، یہ آسان کیا ہمارے لیے. اور بہت فضیلتیں آئی، میں نے میری کتابوں میں لکھی ہے سب جگہ اس کی فضیلتیں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ اینٹی بایوٹک گناہ معاف کرانے کی زبردست. اس لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں ساتھیوں کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی کہ بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمتیں اتریں گی، تو بے حساب اللہ گناہ معاف کرے گا. آسان کتنا کر دیا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک محل جنت میں تیار. اور محل کیسا؟ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، جوڑنے والا گارا مشک کا، مٹی زعفران کی. ہے دنیا میں کوئی ایسا محل؟ کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہے ایسا محل کہ 1 اینٹ سونے کی ہو، 1 اینٹ چاندی کی ہو. اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب. تو آج کل میں اپنے شاگردوں کو جو دنیا بھر میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 24 گھنٹے میں 313. تو 313 پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 31 بنگلے روزانہ تیار ہوں گے جنت میں، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور گناہ معاف ہوں گے وہ الگ، نیکیاں ملیں گی وہ الگ، اللہ خوش ہوگا وہ الگ. ایک صحابی تھے قباء میں امام تھے، تو وہ ہر فرض نماز میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. قباء میں امام تھے وہ، تو ہر نماز میں وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص. لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہتا تھا یہ تو خالی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے، مغرب میں بھی وہی، عشاء میں بھی وہی، فجر میں بھی وہی. حدیثوں میں آتا ہے. تو حضور نے بلایا ان کو، بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت مجھے بہت پسند ہے، میرا رب کا نسب نامہ ہے. آدمی اپنا نسب نامہ محفوظ رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ بھائی تارا باؤن سو نام، پچھے تارا باؤن سو نام، پچھے تارا باؤن سو نام.
محفوظ رکھتا ہے جتنا یاد ہوتا ہے. یہ تو میرے رب کا نسب نامہ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو اس لیے پڑھتا؟ بولے ہاں. بولے تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. اس لیے میں 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. پہلے 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، لیکن اب آپ کی زمینوں کا بھاؤ بڑھ گیا تو میرا بھی بھاؤ بڑھ گیا. بھئی آپ کے پلاٹوں کا بھاؤ بڑھے گا نہیں بڑھے؟ آپ کے دکانوں کا بھاؤ بڑھے گا نہیں بڑھے؟ دکان کا 8 લાખ માં લીધી હતી હવે 80 લાખ આવે છે. لوگ کہتے ہیں نا، یہ جملہ سن کر مجھے بہت ہنسی آتی ہے. ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، مولانا انہیں 12 લાખ માં گھر بنا دی تو اتارے 2 કરોડ આવે છે. تو میں ہنستا ہوں اندر اندر کہ بیچارے کتنا خوش رہا. میں نے کہا کاغذ پر حساب کتاب کر. کاغذ پر حساب کتاب کرنے سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا اس سے اچھا سودا تو ہمارا ہے، سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار. تو 31 بنگلے روزانہ تیار ہوں گے. ایک بات، 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 2 باتیں، دعائیں قبول ہوں گی 3 باتیں، گناہ معاف ہوں گے 4، اور اللہ خوش ہوگا 5. بتاؤ کتنی فضیلتیں. اور آپ اگر روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے تو کوئی انکم ٹیکس والے کا میسج نہیں آئے گا. دنیا میں اگر آپ نے جو ہے 52 دکانیں بنا دی یا 2-4 دکانیں لے لی تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے بتا پیسہ لاجیے کیا جی تو حساب آپ وہاں نہیں. اور پکا ملے گا یقینی طور پر، قسم کھا کے کہتا ہوں. صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. صحابہ، یہ میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا سوتے سوتے بھی ایک بہت مشغول ہے بیٹا تو سوتے سوتے بھی 2-4 بنگلے تو بنے ہی ڈالنے کے. رات میں سوتا ہے نا تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا تو 10 مرتبہ پڑھ لینے کی. تو وہ 3 بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، سب آ گیا. اور یہ فضیلت بیان کی. گناہ معاف ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، جنت میں بنگلہ تیار. چونکہ میں بیان ہوں، میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، تب ہماری دنیا بھر میں واٹس ایپ کا سبق آپ کا روی درا میں بھی پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے. جب تو میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. انہیں بتا نہیں کہ میں نے ہی بھیجا ہے بھائی. میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں. بھی تازہ طرح بوڑھے تھی ذرا سارا لاگو چھو آ ذرا مومن کے ہتھیار تم نے ہدیو چھا. وہ ساری کتاب چھ میں لے لیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ بھی کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو رام جب میں لیتا ہوں چہرہ دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یار آج 6 مولانا یونس پالم پوری. بھائی کیا چہرہ دیکھ رہا ہے میرا؟ یہ کہ آپ مولانا ہے. میں نے کہا مولانا معاف کرنا. میں نے کہا معاف نہیں کرنا، اللہ تو نے مجھے ہدیہ دیا ہے، پھر میں اس کا نام لکھ کر اس کو ہدیہ واپس کرتا ہوں. سنبھال کے رکھ، یادگار رکھنا، میری سگنیچر ہے. مصنف کی طرف سے ہدیہ مل رہا ہے تجھے. مصنف کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ ملے اس میں 1 کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے. بھائی مومن کے ہتھیار کی قیمت کتنی؟ 50 روپیہ 100 روپیہ. لیکن مصنف دے اپنے ہاتھ سے اور سگنیچر کر کے دے تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. بھاؤ کیا ہے؟ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جس کو اپنے ہاتھ سے دی اس کے گھر میں دین داخل ہو گیا. ان کی جان لگی ہے. یہ کتابیں ہم جو لکھتے تو ہماری جان لگتی ہے. یہ نہیں کہ کھیلتے کھیلتے ہو جاتا ہے سارا کام. تو میں اس پر سنا رہا تھا کہ اب دنیا بھر میں لوگ ہیں ماشاءاللہ، کئی عورتوں نے کئی مردوں نے 10-10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. کئیوں نے، یہ نا ہم گن بھی نہیں سکتے. اور ہمیں میسج کرتے ہیں کہ الحمدللہ 5 لاکھ وقت تھی گئی، الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا. شکاگو کی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ احمد آباد کی رہنے والی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص الحمدللہ پڑھ لیا، اب آگے پڑھوں یا رک جاؤں؟ میں نے کہا پڑھتے رہے. مولانا بہت بنگلے ہو جائیں گے. میں نے کہا گن کتنے ہوتے ہیں تیرے بنگلے؟ تو کہا مولانا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو میرے تو بنگلے بہت ہو گئے جنت میں. میں نے کہا اور بنا جتنا. کہ مولانا بناؤ تو صحیح، لیکن ایک بات પૂછવાની છે પણ થોડી શરમ આવે છે મને. ભાઈ નહીં શરમા શું વાત પૂછવાની છે? પૂછ. કે મોલાના બહુ બંગલા થઈ ગયા કે ભાડું આવશે કે નહીં આવે ત્યાં? میں نے کہا گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر رہتا ہے. بھاڑا کھا کے چلتے ہیں ماشاءاللہ، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن رینٹ کا ان کو فکر ہوتا ہے کہ جناب
52 દુકાન અહીંયા હોય ને 52 દુकान અહીંયા હોય ને 52 દુकान नीचे હોય ને 52 ऊपर है, બધું ભાડું આવે तो मैं उनको कहता हूँ ये भाड़ा आता है तो 3 चिल्ला जमात में जा, तुझे कुछ करना तो पड़ता नहीं है, अल्लाह दे रहा है घर बैठे बैठे तुझे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा। तो मैंने उस डॉक्टर ने से कहा कि बेटा भाड़ा तो वहाँ आएगा नहीं, तुम्हारे इतने बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा तू फिक्र मत कर, जब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ बैठ कर इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है, मिलेगा जरूर। आप अगर बंगले बनाओगे तो जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है वो अल्लाह रविंद्रा में देने पर कादिर नहीं है भाई, वो अल्लाह सूरत में देने पर कादिर नहीं है। जन्नत तो सूरत से बहुत ऊंची चीज है, वो अल्लाह दुनिया में भी देगा। इसलिए पढ़ोगे 313 मरतबा और उसके बाद देखना आपकी दुआएं कैसे कबूल होती है। शादियां हो गई, कई लड़कियों की शादियां हो गई। हमारे पास तो लोग आते हैं ना, मौलाना शादी थती नहीं थी आम छेते थे। मैंने कहा तू सूरह इखलास में वजीफा कर, ये वजीफा मेरी तरफ से हदिया है, इसका नाम है दीनदार, जानदार, शानदार, मालदार, 4 नाम है इसके। दीनदार, जानदार, शानदार, मालदार। मैंने कहा पढ़ाई भी आपसे, आप वजीफे ने बरकत के नोटों भी आपसे, हलाल माल अल्लाह आपसे, इतनी ऊंची चीज है। बास साहबा तो इसे ही बड़ा करते थे, फारिग हो गए। इसीलिए कई रिवायतें अलग अलग किस्म की मिलती हैं, अलग अलग किस्म की। एक सहाबी थे, उनका नाम था मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी। तबुक के मौके पर ये तबुक नहीं जा सके, बीमार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा जो है तबुक पहुंच गए, ये यहाँ मदीना में बीमार थे। मौत का वक्त आया, बल्कि इंतकाल हो गया मदीना में। कई हजार फरिश्ते मदीना में उतरे, रिवायतों में आता है। हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील किसी की मौत पर आवे तो बड़ी चीज है ना। और सीधे तबूक आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप समझे कुरान की कोई आयत लेकर ये आए हैं। तब जिब्रील ने कहा मैं कुरान लेकर नहीं आया आज, सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी का मदीना में इंतकाल हो गया है, तो जनाजे की नमाज हम वहां पढ़ें या उसका जनाजा यहाँ तबुक लाएं। 700 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से तबुक, तकरीबन 650-700। आपने फरमाया नहीं उनका जनाजा यहाँ लाओ। तो सारे फरिश्ते इज्जत के साथ उनका जनाजा मदीना से तबुक लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तबूक में जितने साहब आते सब ने जनाजा पढ़ा। सब जब जनाजा पढ़ा तो फिर हज़रत जिब्रील ने पूछा कि हजरत आप कहें तो यहाँ दफन कर दें तबूक में, या आप कहें तो बकी में दफन करें। आपने फरमाया नहीं, बकी में ले जाओ, वहां दफन करो। हजारों फरिश्ते लेकर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और वे वापस बकी गए मदीना, वहां उनको दफन किया। एक ही सहाबी हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है। हालांकि मरने वाले सहाबी तो बहुत है दुनिया में जो दूर दूर जाकर मरे हैं, किसी के बारे में किस्सा नहीं आता। ये इनका मामला है, मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी, इनका नाम आता है हदीस में, मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील आदमी मरता है वही कब्र बन जाती है, इनको इतनी इज्जत क्यों मिली, क्या वजह है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा हजरत ये सूरह इखलास बहुत पढ़ता था, उसकी वजह से इज्जत मिली। अब पढ़ोगे इंशाल्लाह, जन्नत में महल बनाओगे ना इंशाल्लाह। मियाँ बीवी एक दूसरे को पूछे कि तूने कितना महल बना लिया, तूने कितना बना लिया, लेकिन दादागिरी नहीं, बढ़ाओ नहीं। हमारे यहाँ दादागिरी नहीं है, हमारे यहाँ मोहब्बतें हैं। फजीलतें बयान की कि मियाँ बीवी दोनों जो है एक दूसरे को तहज्जुद में जगाएं, अल्लाह हंसते हैं। लेकिन ये कब है? जब दोनों का मिजाज मिला हुआ हो, कि दोनों समझते हैं एक दूसरे को। अगर बीवी कहती है कि हमारी हुन खराब करी ना किया मन तो जबरदस्त हुन गाविल तो मैं आंसू का लगाओ छोर वगैरह,
یا شوہر کہے گا ارے تو ہوں چٹکڑ کا بولتے چھینٹا بٹایا ناکے سے، یہ لڑائی، اس سے اچھا مت چھینٹا بٹا مت دو، لڑائی نہیں کرنی۔ کتاب علماء نے لکھا ہے مزاج ملا ہوا ہو میاں بیوی کا، دونوں ایسے وہ جگانے سے خوش ہوتے ہوں تو اجازت ہے، اور چھینٹا مارنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جاگ لے رہی ہے تو پانی کی بوتل ڈال دی آپ نے، جب پانی کی بوتل ڈالو گے تو وہ تو جاگے ہی جاگے گی، لیکن روی طرح کے محلے والے بھی جاگ جائیں گے، لڑائی ہوگی۔ ہماری شریعت میں بہت آسانیاں کی ہیں لیکن سمجھنے والے کم ہیں، اس باتوں کو سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو فضیلتیں یہ بیان کی۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ یہ فرمایا حضرت آسمان والے ان کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، دھوم مچی ہے آسمانوں میں ان کی۔ تو کیوں؟ یہ کہ عندہ خصلتیں، دو عادتیں ہیں اس میں، ایک عادت یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، بول میٹھے ہیں، کڑوے نہیں ہیں، اور دوسری عادت یہ ہے کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، تو دھوم مچی ہے آسمانوں پر، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اس لیے روی درا کو بھی اگر چمکانا ہے نا تو ہماری مائیں بہنیں ایام میں نہ پڑھیں، مائیں بہنیں بھی سنا بیان سن رہی ہیں، ایام میں نہ پڑھیں، جب ایام سفارے ہو جائیں تو پڑھنا شروع کریں، کھانا پکاتے پکاتے پڑھیں۔ کسی اب تو عورتیں، ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ڈرائیونگ کرتے کرتے پڑھتی ہیں، ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے کرتے پڑھتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ کئی لوگوں نے کہا مولانا جب سے آپ نے یہ دیندار جاندار شاندار مالدار وظیفہ دیا ہم نے اسے پکڑ لیا الحمدللہ، ہم نے بہت محل بنائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بس اب زیادہ گننا مت، محل ملیں گے، وہ حساب کتاب اللہ پہ چھوڑو۔ خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں گناہوں کی وجہ سے کبھی دائیں بائیں آدمی ہوا تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو یہاں ہے جنت ماں، اور میں کہتا ہوں دنیا میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ بس دنیا میں مکان بھی لے لی، پراپرٹی بنا لی، زمینیں بھی خرید لی، دکانیں بھی لے لی، اب جنت میں یہ ٹاپ اینٹی بایوٹک ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، محبت بھی کرے گا، جنت بھی دے گا، اور دنیا میں اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور اگر اس سے جی بھر جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص سے پڑھتے پڑھتے جی بھر گیا، استغفار شروع کر دو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کلمہ پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، بے انتہا اسباب ملیں گے گناہ معاف کرانے کے۔ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے شرک کے علاوہ جو مرنے سے پہلے معاف نہ ہو۔ مرنے سے پہلے آدمی توبہ کرے، اپنا معاملہ کلیئر کرے، سوتے وقت 3 مرتبہ صرف کہہ دو، سوتے وقت اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 3 مرتبہ۔ آدمی سو رہا ہے 3 مرتبہ کہے مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا آسان ہے گناہ معاف کرانا ہماری شریعت میں، پچھلی شریعتوں میں اتنا آسان نہیں تھا۔ پچھلی شریعت، آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب نے گناہ کیے ہیں، لیکن ہمارے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اور پچھلے زمانے میں عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ، ان کے گھروں پہ لکھ دیا جاتا تھا آج اس نے شراب پی ہے، آج اس نے زنا کاری کی ہے، آج اس نے دھوکہ دیا ہے۔ وہی اخبار ہوتا تھا، صبح صبح ہمارے یہاں اخبار آتا ہے نا کہ صبح جو ہے صبح میں 20 روپئے میں ایک اخبار ملتا ہے اور شام کو 20 روپئے کلو ہو جاتا ہے، وہ صبح 20 روپئے کا ہے اور شام کو کلو، تو اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے گھروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، تو لوگ جو ہے فجر کے بعد یوں گھومتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کہ آج کس نے کیا گناہ کیا، کس نے کیا گناہ کیا، اور ہم گناہ کر کے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے پر پردہ ڈال دیا۔
اور اگر آدمی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کریم ہے۔ ایک صحابی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجلس بھری ہوئی، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے میاں تھے، انہوں نے جو ہے اپنا لٹھ پکڑ کر تو آئے، دروازے پر کھڑے رہے۔ آپ نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ذنوبا ذنوبا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیا گناہ کیے تم نے؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جیب میں موجود ہیں، میرے جھولے میں شرک نہیں ہے، باقی سارے گناہ ہیں، جو گناہ زمین پر ہو سکتا ہے وہ گناہ ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ جب یہ قصہ سب کے سامنے ہو رہا ہے، تنہائی میں نہیں ہو رہا، بس قصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی تنہائی میں ہوئے تو اس کے راوی کم ہوتے ہیں، لیکن سب کے سامنے جو قصے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے ہاں اس مجلس میں تو میں بھی تھا، وہ مجلس میں میں بھی تھا، وہ مجلس میں میں بھی تھا۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، بیٹھے۔ کیا گناہ ہو گئے حضرت؟ شرم آتی ہے، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، میری کمر جھکنے والی بن گئی، بہت میں جو ہے نادم ہوں، ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرا مت۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں ہیں اس کو۔ آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں تو دنیا بھی آپ سے محبت کرے گی، جانور بھی آپ سے محبت کریں گے۔ عورتوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، مردوں کو بھی نصیحت۔ ایک بات میری مان لو، صرف ایک بات مانو گے؟ ایک بات، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، ڈھنگ کی بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک بات میری مان لو، ساری مخلوق آپ سے محبت کرے گی، انسان تو انسان ہے، جانور بھی محبت کریں گے، اور وہ ہے زبان کا میٹھا بول۔ میٹھا بول، کڑوا بول نہیں۔ کڑوے بول سے گھر ٹوٹتے ہیں، کڑوے بول سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، کڑوے بول جو ہے آدمی کے دل کے اندر بس جاتے ہیں۔ اور کڑوے بول کی مثال دوں، کڑوا بول کسے کہتے ہیں؟ مائیں بہنیں ناراض نہ ہو جاویں۔ ایک مرتبہ بیچارہ ایک شوہر گھر میں آیا پھل لے کر، سائیکل رکھی ہوئی ہے، کچھ کھلونے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، اور چیزیں جو ہے ہال کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ اور یہ شوہر داخل ہوا تو شوہر نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندو، اتنے بچے بچیاں ہیں، میرے ہاتھ میں فروٹ ہے، میرے ہاتھ میں روٹیاں ہیں، کھانا ہے، میں لے کر آیا ہوں، اور یہ دیکھو رستے میں ہے، اور مجھے جو ہے زور سے لگا بھی اور خون بھی آنے لگا۔ تو بیگم جو ہے نا، بیگم کچن میں تھی، وہ کیا کہہ رہی؟ آپ اندھے تھے، دیکھ کے آتے؟ ارے حمد معاویہ کے نائب رویت رواڑو، وہ کیا کہہ رہی ہے کچن میں کھڑی کھڑی؟ کہتا وہ آندھڑا تھا، تم نے دیکھا تو نہ تو کابو چھے یا سنبھالنے چلوانوں نے۔ بات صحیح ہے غلط ایک بات چھوڑ لو کہ نہیں، بول کتنا خراب ہے۔ اب وہ شوہر نے مجھ سے شکایت کی، میں نے کہا خاموش رہنا، تو بیوی بن جا، اس کو شوہر بنا دے، میٹر ختم کر، تو بیوی بن جا، اس کو شوہر بنا دے۔ جذبات میں نہیں آتے، جذبات سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آج جذبات میں آ جائے یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ ہمارے مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا درجات کو بلند فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے، یہ ہمیں اس قسم کی باتیں مرکز میں بہت سناتے تھے، بہت قصے سناتے تھے۔ ذرا ہنسنے ہنسانے کا ان کا ایک معمول بھی تھا، اس قسم کی باتیں بہت سناتے تھے۔ میری ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کو، زبان کا بول، ایک زبان کا میٹھا بول، زبان کا ایک میٹھا بول، زبان کا ایک میٹھا بول کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا ایک کڑوا بول کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ حصائد السنتہم، اشارہ کر کے کہا تھا، حضور نے بچے کی طرح سمجھایا تھا معاذ بن جبل کو جب یمن بھیج رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا، اور حضرت معاذ نے کہا کہ حضرت کو نصیحت کرو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلیوں میں زبان لی یوں اور یہ فرمایا اس کا خیال رکھنا، زیادہ بغیر سوچے سمجھے بولنا مت، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے والا ناکام نہیں ہوتا، زیادہ بولنے والا پھسل جاتا ہے۔ تو میں اس پر سنا رہا تھا گناہوں کی معافی، تو بڑے میاں تھے، بڑے میاں نے کہا کہ حضرت مجھ سے چوک ہو گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بول سے سمجھا رہے ہیں، گھبرا مت، میں تجھے ایک دعا پڑھا رہا ہوں، تو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا 3 مرتبہ پڑھائی۔ کتنی مرتبہ پڑھائی بھائی؟ اور یہ فرمایا جب اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اگر آپ کہو تو آپ کو بھی سکھا دوں وہ دعا بھائی، ہماری فیس ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے راستے کے نقل رکھ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور 313 مرتبہ تو پکا ہو گیا نا انشاءاللہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، پڑھوایا، پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ تین مرتبہ کہا، حضور نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک، میں نے تجھے 3 مرتبہ پڑھوایا، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ دھو دیے، مٹا دیے۔ ہم نے بھی پڑھا، اللہ نے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ آسان ہے، شریعت ہماری بہت آسان ہے، ہم کرتے نہیں۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، جنت میں کھجور کا درخت تو لگ جاتا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھو، 2 کھجور کے درخت، اور جنت میں لکڑی نہیں ہوتی، وہاں سونے کا تنا ہوتا ہے۔ بتاؤ، تو 313 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 31 بنگلے تیار کرو انشاءاللہ، اور پھر آپ کو جتنے درختوں کی باؤنڈری بنانی ہو اتنے سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو۔ آدمی کو درخت اچھے لگتے ہیں نا، گھر کے بعد درخت تو وہ پڑھ لو۔ مدینہ منورہ میں نے بیان کیا، یہ حدیث بیان کی، جب جا رہا تھا تو ایک لڑکی بھاگی بھاگی آئی، حضرت میں نے 50 کھجوروں کے درخت لگا لیے۔ جو گاڑی تھوڑی آگے چلی تو اس کی بڑی بہن آئی، تو دیکھا حضرت، شیخ کہتے ہیں ہمارے یہاں، حضرت کہتے ہیں ان کے یہاں شیخ کہتے ہیں، شیخ میری بہن نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے۔ یہ شریعت کی آسانی ہے، اور یہ ہمارے لیے، پچھلی امتوں کے لیے فضیلتیں نہیں تھی کہ پچھلی امتوں کے لیے فضیلتیں تھی نا، ہمارے لیے اللہ نے آسان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو، احد پہاڑ سے زیادہ وزن آپ ملے گا حشر کے میدان میں۔ احد پہاڑ کی فضیلت اس لیے بیان کی کہ احد پہاڑ سامنے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے بڑا پہاڑ دیکھا ہی نہیں تھا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس سے بڑا پہاڑ ہمالیہ یہاں موجود ہے۔ سامنے جو چیز تھی 5 کلومیٹر کا ہے یہ احد پہاڑ۔ آپ یوں چکر لگاؤ، میں تو ساتھیوں کو کہتا ہوں کبھی کبھی، بھئی احد پہاڑ کا چکر لگاؤ بھائی، تو وہ جو ہمیں لے جاتے ہیں، برابر 5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی فضیلتیں بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاباشیاں بھی دی۔ اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا کہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ گھڑی آئی کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی بھی مایوس مت بنو۔ میں نے میری کتاب کا نام کیا رکھا؟ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نا امیدی نہیں، کابد نا امید بن جائے، مجھ سے گناہ ہو گیا معاف نہیں ہوگا، نا 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 نا۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک عورت تھی بیچاری، بیوہ ہو گئی جوانی میں، ایک ہی لڑکا تھا، مال بہت تھا۔ عورت جو ہے یہ بیوہ ہوئی، جوان تھی، خوبصورت تھی، صحت مند تھی، لیکن بچے کی تربیت کی خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔
حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں جب جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں ٹچ ہو کر جنت میں جائے گی. میں پوچھوں گا مہلن مہلن من انتن من انتن، ارے تم کون ہو میرے ساتھ ٹچ ہو کر جنت میں جا رہی ہو؟ جنت کہ جنت میں جب جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں ٹچ ہو کر جنت میں جائے گی. تو میں پوچھوں گا من انتن من انتن، کون ہو میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو، کون ہو؟ تو عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ یہ فرمایا ہم وہ جوان بیوائیں ہیں کہ جوانی میں بیوائیں ہو گئی، جوانی میں طلاق ہو گئی، ایک بچہ پیدا ہو گیا، 2 بچیاں پیدا ہو گئی، اب ان کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے. تو حضور فرمائیں گے وہ ساری بیوائیں مطلقائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی. یہ فضیلت بیان کی اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر. ہاں بچے بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اب جو ہے آج عورت نکاح کر لے کوئی حرج نہیں. اور اگر جو ہے اپنی نفس پر یا ڈر ہے، فتنے کا ڈر ہے، کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن فضیلت یہ بیان کی حضور نے. تو حسن بصری کا قصہ سنا رہا تھا میں. اس لڑکی نے بیچارے نے شادی کی ہی نہیں، لڑکے کو بڑا کیا، مال بہت تھا، لڑکا بڑا ہو کر خراب نکلا، سارا مال جوئے میں لڑکیوں میں. تو ماں سمجھاتی تھی ارے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ حسن بصری کے پاس لے کر آئی. تو چلو حسن بصری اللہ والے کی نظر لگ جائے، اللہ والا کو تیرے لیے دعا کر لے. حسن بصری نے بہت سمجھایا لیکن ایک نہیں مانا. حسن بصری کے سامنے کیا کہے، ہاں ہاں بالکل اب نہیں کروں گا نہیں کروں گا. گھر آ کر وہ شروع کر دے. ماں پریشان. اسے پھر بیماری لگی اس لڑکے کو. جب بیماری لگی تو اسے ہوش آئے اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے حسن بصری کے پاس لے جاؤ، اب مجھے موت دکھائی دے رہی ہے، موت کا جھٹکا، آہٹ سن رہا ہوں موت کی. ماں نے کہا نہیں میں تجھے نہیں لے جاتی. لیکن حسن بصری بھی کہیں گے کتنی مرتبہ لے کے آئی، وہ مانتا ہی نہیں ہے. اماں اب مانوں گا. اماں نے کہا نہیں، تو زندہ رہے یا مر تو جان، تیرا اللہ جانے، تیری آخرت جانے. اس نے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی اور یہ کہا کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا، تو جانتا ہے میں دل سے توبہ کر رہا ہوں، تجھے مجھے رکھنا ہے رکھ، نہ رکھنا ہے مت رکھ، لیکن یہ کہ میرے گناہ کوئی تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ میں وہ چیز تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، کہ تیرے پاس گناہ نہیں ہے میرے پاس گناہ ہے، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں. خیر انتقال کا وقت قریب آیا تو اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اب جا رہا ہوں، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی میں نے، مجھے معاف کر دینا، اور کلمہ پڑھ رہا ہوں، گواہ رہنا کہ میں کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا ہوں، اور میرا انتقال ہو جائے ماں قبرستان میں دفن مت کرنا. کیوں بیٹا؟ یہ کہا میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مرحومین کو تکلیف ہوگی، میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. یہ بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑا مکان ہے، کہیں کونے میں مجھے دفن کر دینا. یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ماں نے اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو خبر دی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ حسن بصری نے کہا حسن بصری. ارے حسن بصری میرے دروازے پر، حسن بصری میرے دروازے پر. دروازہ کھولا، یہ فرمایا میں آیا ہوں تیرے بیٹے کی تجہیز تکفین کے لیے. ارے حضرت آپ کو کس نے اطلاع دی؟ حسن بصری نے کہا میں درس قرآن کی تیاری کر رہا تھا، اتنے میں میری آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے میرے ولی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کے جنازہ پڑھنے سے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ولی کریم ہے، آخر میں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کا تجہیز تکفین کا انتظام کیا اور خود جنازے کی نماز پڑھائی. لوگ کہنے لگے کہ اتنا خراب لڑکے کا جنازہ حسن بصری پڑھا رہے. بولے میں جانتا ہوں خراب تھا، اچھا ہے، یہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے.
3 دن کے بعد حسن بصری نے خواب میں دیکھا اس کو، کیا گزری اس کا حضرت جہاں میں آیا تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اعلان کیا تیری وجہ سے سارے قبرستان والوں کے گناہ میں نے معاف کر دیے، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کو بھی معاف کر دیا، جس نے پڑھائی اس کو بھی معاف کر دیا۔ کریم ہے، ہمیشہ یاد رکھنا اللہ ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، اے میرے بندے بندی، رات میں آئے گی میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گی میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا، لوٹا، بس یہ ہے کہ تو لوٹا۔ ماں باپ کی خدمت کرو گناہ معاف، شوہر کی خدمت کرو گناہ معاف، بیوی کو صحیح پیار دو گناہ معاف، وضو کرو گناہ معاف ہے، وضو کرتے کرتے گناہ معاف ہوتے ہیں، انگلی کے پوروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جاؤ مسجد میں آ جاؤ گناہ معاف، استغفار پڑھو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، قرآن پڑھو گناہ معاف۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا حضرت ایک سوال ہے، بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا میں باغ میں تھا، حائط کا جملہ آتا ہے، حائط کا مطلب باغ ایسا تھا جو دیواروں سے گھرا ہوا تھا، دیواریں تھی، اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی دیکھی، میں نے دیکھا یار میرے باغ میں یہ لڑکی کھجوریں لے رہی ہے، کون کہاں سے آئی کیا ہوا؟ قریب گیا تو کھجوریں اپنی بھر رہی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، صرف صحبت نہیں کی، باقی سب کچھ کیا۔ یہ حضور سے آ کر کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حل صلیت معنا، یہ جواب دیا، حل صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی مغرب کی عشاء کی جو بھی نماز؟ ہاں پڑھی، تو کہا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ برائیاں گناہ بہت کمزور ہوتے ہیں، نیکی اور برائی کو سامنے سامنے کھڑا کرو، نیکی اور گناہ، تو نیکیاں بہت پاورفل ہوتی ہیں، بہت پاورفل، بڑے سے بڑے گناہ کو نیکی، لیکن نیکی کب معاف ہوگا؟ جب آدمی توبہ کرے، یعنی وہ گناہ نہیں کروں گا، مذاق نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، مسجد میں آ کر معافی مانگی، پھر باہر جا کر وہی گناہ کیا، پھر مسجد میں آ کر معافی مانگی، پھر باہر جا کر وہی گناہ کیا، پھر مسجد میں آ کر معافی مانگی، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنہ یستہزئ مع ربہ، یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ مذاق مت کرو۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب میں نے بہت قصے بیان کیے، گناہ معاف کرانے پر اسباب کیے، گناہ معاف، استغفار کرو، اللہ نیک اولاد بھی دے گا، لڑکے بھی دے گا۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا میں ایک بہت بڑا تاجر نہیں بلکہ وہاں کا بینکوں کا بہت بڑا مدیر آیا میرے پاس ریاض الجنہ میں، یہ کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ ادھر میں مولوی صاحب الحمدللہ میری 6 لڑکیاں ہیں۔ کتنی لڑکیاں بھائی؟ 6۔ اب آپ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ اللہ مجھے لڑکے دے، تو میری زبان سے نکلا بھائی لڑکیاں تو برکت لاتی ہے، تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب بہت برکت ہو گئی، برکت بہت ہو گئی، آپ جو ہے مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ جس سے اللہ مجھے لڑکے دے۔ تو میں نے اس کو استغفار بتایا، میں نے کہا 1000 دانی کی تسبیح لے لے۔ اس وقت میں پرانا حرم تھا اور باہر ایک دہلوی ہوتے تھے، عبداللہ دہلوی، یہ باہر ان کی دکان ہوتی تھی، وہ تسبیحیں بیچتے تھے الگ الگ قسم کی، 100 دانی کی، 1000 دانی کی، 5000 دانی کی، ان کا کام ہی تسبیح کا تھا۔ تو ہم کہتے تھے عبداللہ بھائی تسبیح والے، دہلی کے رہنے والے تھے وہ، لیکن وہاں کے سعودی مقیم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا باہر وہ عبداللہ دہلوی کی دکان ہے، تو چلا جا اور 1000 دانے کی تسبیح لے لے، ایک تسبیح تیرے لیے، ایک تسبیح تیری بیوی کے لیے، اور صبح شام 1000 مرتبہ تم استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تجھے لڑکے دے گا انشاءاللہ۔
تو اس نے کہا ہاذا یکفی، ہاذا یکفی، یہ کافی ہے؟ میں نے کہا ہاذا یکفی۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ عرب تھا، سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا۔ عربوں میں بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہندوستان والے میں بہت مشکل، اور بنگالی میں تو اور مشکل، کہ ہندوستان والوں کو ان کے مزاج کے مطابق سمجھانا پڑتا ہے۔ عربوں کیا، قرآن کی آیت پڑھ لو سارا سمجھ جاتے ہیں، حدیث پڑھ لو سمجھ جاتے ہیں، پورا کے پورا سمجھ جاتے ہیں۔ حدیث پڑھ لو سب سمجھ جائیں گے، وہ جاہل سے جاہل ہوگا لیکن حدیث سمجھ جائے گا وہ کہ شیخ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو محاورہ بھی سمجھانا پڑے اور بنگالیوں کو تو اور سمجھانا پڑے، خاص طور سے جنت کا بیان کرنا ہو تو عربوں میں کرنا بہت آسان۔ قرآن میں جتنی جنت کی آیتیں ہیں پڑھ لو، حدیث میں پڑھ لو، اور ہندوستان والوں میں تو سمجھانا پڑے، ترجمہ کرنا پڑے، ترجمہ بھی ایسا کرنا پڑے کہ سامنے والا سمجھے، آسان کر کے سمجھانا پڑے، وہ سمجھ گیا۔ اب یقین 1 سال کے بعد میں مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر اترا تو عرب جو تھا وہ آیا ایئرپورٹ پر، ہمارے استقبال میں تو نہیں آیا، استقبال میں تو دوسرے ساتھی آئے تھے کاریں وغیرہ لے کر، لیکن وہ بھی آیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا آدمی مولانا کے استقبال میں کیسے آیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ آیا، اجوا کھجور اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے مجھے اجوا کھجور دی اور میرے کان میں کہا الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمن۔ ارے سمجھ گئے، ربیندرا والے تو بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمن۔ 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے 6 لڑکیوں کے بعد۔ دوسرے سال میں اترا تو وہی عرب جو ہے وہ اجوا کھجور لے کر آیا، ساتھی بھی آئے تھے، اور اس نے مجھے کان میں کہا الحمدللہ حسن حسین۔ میں نے کہا مبارک ماشاءاللہ۔ تیسرے سال اترا تو وہی عرب جو ہے کھجورے لے کر آیا اور کہا الحمدللہ محمد احمد۔ 6 لڑکے 6 لڑکیاں، سمجھ گئے نا، ایکول ہو گئے کہ نہیں؟ چوتھے سال اترا مدینہ منورہ، وہ آیا تو صحیح لیکن بغیر اجوا کھجور کے آیا، آیا تو صحیح لیکن بغیر اجوا کھجور کے۔ میں نے کہا شیخ ایش البشارہ بشرنی، کیا خوشخبری ہے؟ تو کان میں کہا ہی ماتت ودفنت فی البقیع، اس کا انتقال ہو گیا ہے میری بیوی کا، اور جو ہے بقیع میں دفن ہو گئی، اب دوسری بیوی ڈھونڈ رہا ہوں۔ عربوں کے یہاں سے دوسری بیوی ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں مشکل ہوتا ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے لبے کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں بھی شادیاں نہیں کرتی، حالانکہ نہیں، ہماری شریعت کے خلاف ہے یہ چیز نہیں۔ آدمی اپنی زندگی گزارے، زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے آسانیاں پیدا کی اور عورتوں کو اختیار دیا، عورتوں کو بھی اختیار دیا، مردوں کو بھی اختیار دیا۔ آج تو ہمارے یہاں لباسے، وہ وجہ کیا ہمارے یہاں لباسے کیوں ہیں؟ اوپر ہمارے جو ہے بڑے جو تھے نا اوپر وہ مشرک تھے، 3 نسل 5 نسل 10 نسل آپ اوپر چلے جاؤ تو مشرکانہ رواج تھا۔ یہاں ہندوستان میں تو شرک تھا نا، پہلے شرک تھا، بعد میں شیعہ آئے، شیعہ کے بعد پھر یہ وجود میں آیا، یہ سارا دور ہمارا چل رہا ہے۔ تو مشرکانہ جو رواج ہے وہ اب تک ہمارے خاندانوں میں چل رہے ہیں، کسی خاندان میں کیا، کسی خاندان میں کیا، کسی خاندان میں کیا، ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہمارے تو شاگرد دنیا بھر میں بہت ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا، وہاں عربوں میں وہ چیز نہیں، عربوں میں تو میراث میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بقیع میں دفن کیا اور بقیع میں ہی میراث کا حساب کر لیتے ہیں، بقیع میں کھڑے کھڑے یار اس کو دفن کیا اور وہ حساب بنا کے آ جاتے ہیں، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ شیخ جب انتقال ہوا ہے میرا، ہماری اتنی فیکٹریاں ساری فیکٹریاں بند کر دی، سب بینک کا حساب کتاب سب جو ہے کلوز کر دیا اور سب کو دے دیا۔ تو میں جانتا ہوں اس کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا لیلا۔ میں نے کہا لیلا کو کیا دیا تو نے؟ تو اس نے کاغذ نکال کے نکالا، دیکھو یہ لیلا، یہ نام لکھا ہوا ہے لیلا کا، اس کا یہ ہے۔
اب وہ جانے، اس کا شوہر جانے، اس کا بھائی، اس کا بیٹا جانے، جو جانے وہ جانے، اس کا یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں تو پہلے عورتوں کو میراث ہی نہیں دیتی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو عورتوں کو لڑکیوں کو میراث ہی نہیں دیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں میراث کیا ہے۔ اچھے مولویوں کو میراث کے مسئلے پتہ نہیں ہوتے، حالانکہ میراث ہے، اس میں کوئی اس میں کسی قسم کے کوئی پابند نہیں ہے، اللہ کا احکامات ہے یہ تو اوپر کے۔ اور اتنا کھرا میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، کھرا۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، یہ اللہ نہیں کہیں گے، یہ حضور بتائیں گے، حدیث بتائے گی۔ زکوٰۃ دو، کتنی دو، کیسے کرو، ساری حدیث بیان کرے گی۔ روزہ رکھو، کیا ترتیب ہوگی، وہ ساری حدیث بیان کرے گی۔ حج کرو، حج میں کیا ہوگا، ساری تفصیل حضور بیان کریں گے۔ میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ نے حساب کتاب کر کے بھیج دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ڈنڈی ماریں گے یہاں، اللہ کو معلوم ہے کہ ڈنڈی ماریں گے یہاں، تو خود وہاں سے حساب کتاب ہو کے آ گیا، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر کا جب انتقال کے وقت قریب آیا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی غم کے، ابا دنیا سے رخ۔ حضرت عائشہ کو شعروں سے بہت شوق تھا شعر اشعار پڑھنا، تو وہ اشعار پڑھ رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر۔ حضرت ابوبکر نے جو ہے آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا عائشہ کیا کر رہی ہو تم؟ ان کا ابا آپ کی جدائی پر مرثیہ پڑھ رہی ہیں، غم کے اشعار پڑھ رہی ہیں، باپ جدا ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا ایک مسئلہ پوچھتی ہوں۔ کہا پوچھو۔ یہ کہا میراث کا کیا کریں؟ تو صدیق اکبر نے اپنے انتقال پر کہا ہاں میراث شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرنا، اور میری بیوی حمل سے ہے، وہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حق لگے گا، یہ اپنے انتقال پر صدیق اکبر نے کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا کیسے حساب کریں، ہم لڑکے کے اعتبار سے کریں لڑکی کے اعتبار سے کریں؟ تو صدیق اکبر نے اپنے انتقال سے پہلے کہا بھئی دیکھو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حساب کرنا، لڑکی پیدا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حساب کرنا، محروم مت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کا کچھ ہے تو عربوں کی ہے، یہ نہیں ہے، ملیشیا میں وہ یہ نہیں ہے۔ یہ بیماری کہاں ہے بتاؤں؟ ہندوستان، پاکستان میں بہت زیادہ جہالت بھری ہوئی ہے، اللہ معاف کرے گا، سنے گا تو ناراض ہو جائیں گے وہ لوگ، جو ہم تو جانتے ہیں تو سب جگہ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہندوستان غنیمت ہے ہمارا، تو ماشاءاللہ کوئی علماء ہے، سنجیدہ علماء ہے ہمارے یہاں کے، جو علماء ہندوستان کے وہ لڑائی والی بات کبھی نہیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اگر یوٹیوب پر بھی آئے تو میٹھی میٹھی بات کریں گے، لڑائی والی بات نہیں، دھکا نہیں۔ اور بنگلہ دیش، پھر برما، کئی جگہ تو ایسی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو میراث دیتے ہی نہیں، شادی میں خرچہ کر لیا، بھائی تارے شادی پر 2 لاکھ روپیہ خرچ کری نہ کیوں نے، ابھی پتی گئی ہاں، ابھی تو جانے نے تارو شوہر جانے نہیں۔ بیٹی یا بہن آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس کو یہ کہو کہ بیٹا تم کو اللہ خوشحال رکھے، تمہارا چمن آباد رہے، لیکن بیٹا چھوٹا دل مت کرنا، خدا نہ خواستہ کچھ حالات آئے، کچھ ہوا، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں بھائی ہوں، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے بیٹا، بالکل ٹینشن مت لینا۔ اتنا بولنے میں کیا جاتا ہے؟ آج تو ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، مصیبت ٹلی نہ، حق ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، میراث کے مسائل میں حضرت عمر کے زمانے میں تو کسی کا انتقال ہوتا تھا، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے، کون ہے وارثدار اس کے؟ 2 بیویاں ہیں، بلاؤ۔ حضرت عمر کا تو وٹ تھا نا، کتنے بیٹے ہیں ان کے دونوں بیویوں سے؟ اتنے، بلاؤ۔ پراپرٹی کیا ہے ان کی؟ اور اس زمانے میں زید ابن ثابت ہوتے تھے اور ابی ابن کعب ہوتے تھے، ابی ابن کعب یہ قاضی ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 2 قاضی تھے، خود حضرت عمر بھی فیصلہ کرتے تھے اور ابی ابن کعب کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی فیصلہ کرو، کام بڑھ گیا نا،
تو مدینہ منورہ میں 2 کوارٹر کر دیا حضرت عمر نے. ایک کوارٹر میں خود بیٹھتے تھے اور ایک کوارٹر میں ابی بن کعب کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے جو ہے میراث کے سارے مسائل سیکھ لو, ان کا میراث تقسیم کرو برابر, شریعت کے اعتبار سے ہے کہ نہیں, ورنہ حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری حکومت میں ایسا کیوں ہوا, مال کیوں نہیں پہنچا. اس لیے یہ نیت کرو, میراث دینے کے ارادے کرو, کم نہیں ہوتا. یاد رکھنا یہ میراث کا قصہ تو ایسا ہوا, اور ابن ثابت جب شہید ہو گئے تو پہلے عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی. ہمارے اس وقت میں جتنے مذہب دنیا میں ہیں, مشرکین, یہود, نصارہ, ان کی عورتوں کو میراث نہیں ملتی. ہماری شریعت میں بھی عورتوں کو میراث نہیں تھی, لیکن اوس ابن ثابت کے قصے کے بعد عورتوں کی میراث آئی. اوس ابن ثابت شہید ہو گئے تو ان کی بیوی, 2 بچیاں اور ایک بیٹا, یہ 4 تھے. بیوی جوان تھی, بچیاں چھوٹی تھی, بیٹا جو تھوڑا سا بڑا تھا, یعنی جوانی ہوئی عورت, اور اوس ابن ثابت شہید ہو گئے. ایک دن کے بعد یعنی آج شہید ہوئے ہیں, اور آئندہ کل جو ہے اوس ابن ثابت کے بھائی آئے بھابھی کے پاس اور کہا بھابھی تم نے تو کہیں مڑے ہی نہیں. کہا کہ تمہیں تو عورت چھو, تم تو عورت ہو, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, چلو نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے. ان 2 لڑکیوں کو بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ لڑکیاں ہیں. لڑکے کو ملے گا لیکن کب ملے گا, جب بڑا ہوگا تب, ابھی چھوٹا ہے. آپ کا کوئی حق نہیں, 2 لڑکیوں کا کوئی حق نہیں, لڑکے کا حق ہے لیکن کب ملے گا, جب بڑا ہوگا, ابھی تو بہت چھوٹا ہے. یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان اوس ابن ثابت کے بھائی لے گئے. سارا سامان, کھجور, پانی, کپڑے, آٹا واٹا سب. ابھی بیچاری بیوہ اکیلی, بچیاں ہیں, بیٹا بھی ہے. رات تو جیسے تیسے کر کے گزار لی. دوسرے دن اتفاق سے, اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں کہ ہوا, یہ مدینے کا قصہ ہے. میراث کے مسائل آخر میں آئے ہیں, ہماری شریعت میں میراث کے مسائل آخر میں آئے. یہ تو رمضان کا عمرہ آخر میں آیا. صحابہ رمضان کا عمرہ کہاں جانتے تھے, اور یہ بھی عورتوں کی برکت سے ملا رمضان کا عمرہ. یہ جتنی بھیڑ ہوتی ہے نا تو پہلے عورتوں کو ثواب ملے گا اس کا, عمرے کا. یہ عورتیں ذریعہ بنی ہیں, تو یہ میراث کی بھی یہ عورتیں ذریعہ بنی. وہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں, اوس ابن ثابت کی بیوہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. کسی جگہ حضور گزر رہے تھے تو بیچ میں راستے میں اوس ابن ثابت کا گھر بھی آتا تھا. اب جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو سارے گلی والے کے اعلان کرتے تھے, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ. عید ہوتی, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ. تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے سن لیا, ارے حضور ہمارے گلی میں آئے, اور صحابہ بھی ساتھ تھے اور گزر رہے ہیں. تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے جلدی جلدی اپنی 2 بچوں کو باہر دروازے کے باہر بٹھا دیا اور خود اندر بیٹھ گئی. آپ کو پتا نہیں اوس ابن ثابت کا مکان ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں. جب وہاں سے حضور تھوڑے سے گزرے تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے زور سے کہا, السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے جو سلام سنا تو حضور کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام. بھائی کون ہے, کس کا مکان ہے؟ ایک صحابی نے کہا غالباً حضرت عمر تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے. انہوں نے کہا یہ اوس کی بیوہ نے سلام کیا ہے اور یہ بچے اوس کے یہ یتیم ہیں. او وعلیکم السلام. آپ کو پتا چلا کہ اوس شہید ہوئے ہیں اور یہ بیوہ ابھی قریب کی بیوہ ہے. تو آپ کھڑے رہے اور تعزیت کے جملے کہے, اللہ تمہارے لیے انتظام کرے, اللہ یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے. پھر اوس ابن ثابت کی بیوہ سے پوچھا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ ہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ یوں کہا کہ حضرت کل جو ہے اوس کے بھائی آئے تھے اور یہ کہہ گئے کہ بھابھی تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں, تم تو عورت ہو, ان بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں.
ہاں بیٹے کو ملے گا میراث میں، لیکن کب ملے گا؟ جب بڑا ہوگا۔ تو حضرت وہ سارا سامان گھر کا لے گئے۔ میں صرف اتنی درخواست کرتی ہوں کہ آپ اوس ابن ثابت کے بھائیوں کو بلاؤ اور ان سے یہ کہو کہ گھر میں سے جب سب کچھ لے گئے ہیں وہ، یہ میری 2 بچیاں بھی لے جانے، انہیں بڑا کریں، پالیں پوسیں، ان کا نکاح کرائیں، پھر میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، تو مجھ پر خرچے کا بوجھ بھی کم پڑے گا، میں جو ہے اپنا زندگی گزار لوں گی۔ یہ بات جو حضور نے سنی تو حضور ایک دم سے ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ او ہو، میری امت کی عورت بول نہیں سکے، حضور خاموش رہے۔ جب کافی دیر تک خاموش رہے، مجلس کے اندر ایک رونے کا سما بن گیا، باہر صحابہ بھی کھڑے تھے، وہی بیچاری رو رہی تھی، بچیاں تو بچیاں تھی، وہ کیا سمجھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تیری بات کا جواب نہیں دیتا، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہا میں جواب نہیں دیتا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ جواب دے دیتے تھے اور آپ کو حق بھی تھا جواب دینے کا، جواب نہیں دیا۔ فما اجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انتظر الوحی من السماء، آسمان سے مجھے وحی کا انتظار ہے۔ اور آگے جہاں جانے والے تھے کسی کام میں، حضور نے بس وہ ارادہ ملتوی کر دیا، واپس آ گئے۔ ابھی مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع نازل ہو گیا پورے۔ حضور نے کھڑے کھڑے فرمایا بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اس کی بیوہ کو۔ وہ آئی، قرآن پڑھ کے سنایا، یہ کہا تیری برکت سے میری امت کی عورتیں بچ گئی، میری امت کی عورتوں کو بھی ملے گا، بہنوں کو ملے گا، بھائیوں کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا، 2 بیویاں 2 بیویوں کو ملے گا، 3 بیویاں 3 بیویوں کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے بہت ڈر ہے 2 باتوں پر، ایک تو یہ کہ میری امت کی عورتوں کو لوگ محروم کریں گے۔ چالاکی سے مسجد میں بیٹھا ہوا، مہندی والی مسجد میں، ہماری برادری کی خاتونائی، ہماری برادری کی عورتیں گول برقع پہنتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری چلیہ برادری کی جو عورتیں وہ گول برقع پہنتی ہیں۔ وہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک عورت بیچاری وہاں آئی، ابھی مولانا سے ملنا ہے۔ ارے بھی عورتیں مولانا کیسے ملیں گے؟ اور سگنا میں مجھے جانتے ہیں، مولانا سے ملنا ہے۔ میرے ساتھ جو ساتھی رہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا مولانا کوئی خاتون ہے آپ ہی کی برادری کی اور ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں بوڑھا آدمی یار، کسی جگہ سے چل کے جانا مستقل ایک کام، ابھی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھا، اب لوگ بہت محبت کے اندر جو پریشان کرتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب جانا ہے 5 کلومیٹر دور، ایک کار میں بیٹھا تو ارے مولانا آپ کے کار میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ کو دوسری کار میں بیٹھنا ہے۔ ارے یار 5 کلومیٹر تو جانا ہے، 5000 کلومیٹر تھوڑی جانا ہے۔ اب بیٹھ گیا ہوں تو مجھے نہ مولانا انہیں کار میں بیٹھا ہوں۔ اچھا وہ پٹا بٹا نکالا، یہ نکالا، ڈنڈا بنڈا پکڑا، آہستہ آہستہ کر کے اترا، وہ کار میں جا کے بیٹھا تو دوسرا سیٹ ہی آیا۔ ارے مولانا نے کار میں نہیں بیسڑوانا، بولی جو کالی کار کھڑی تھی نا، کالی کالی کیا بیسڑوانا تھے۔ میں وہاں گیا، اب وہاں جب تیسرا چوتھا سیٹ ہی آیا، ارے نہ انہیں مرسیڈیز لائیے تھے مولانا ماٹے، 4 کاروں میں بٹھایا مجھے، سمجھے؟ تو اس کے اکرام کریں گے، کہیں گے یا فجیدہ کہیں گے؟ فجیدہ۔ اب بوڑھا آدمی کو ایک جگہ سے اٹھنا بھی مشکل۔ میں نے اس کو کہا ہمارے عبدالرحمان کو بھی مجھے یہاں کار لے آنا، یہاں سے میں بیٹھ جاؤں گا کار کے اندر، چڑھنا اترنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، گھٹنے کی تکلیف۔ وہ مجھے وہ ضد پر کھڑی ہے وہ عورت کہ نا مولانا سے مجھے بات، یا میں مسجد میں آؤں چھوں، ہماری وہ مسجد میں ہوں آؤں چھوں، ارے بھائی نہیں آتی ہوں آؤں چھوں، بار تو نہیں آتی ہوں آؤں چھوں، مسجد میں آ کے ذرا فجیتا ہوگا، پتہ نہیں کوئی لڑکی آئی مولانا سے ملنے کے لیے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں گیا تو میں نے کہا مولانا مجھے ایک بات کا جواب دو، میں فلاں کی بیٹی ہوں، خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، اور آپ ہمارے یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہاں آتا ہوں، اور آپ کی دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ہماری کاریں آپ کے لیے خدمت میں کھڑی رہتی ہیں، کہیں جانا کرنا ہوئی ہو۔ مولانا میرے بھائی میرے پاس آئے
اور ہماری پراپرٹیاں کتنی ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، کتنے دھندے ہمارے چل رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہو. ہاں میں کہا تو کیا ورش مانگے سے کین بھائی، آپ کہنا کیا چاہتی ہو یہ مجھے کہو. میرے بھائی میرے پاس آئے ایک پوٹلی لے کر اور کہا لو بھائی آپ پوٹلی پر قبضہ کرو اور امن پاشی آلو. سمجھ گئے نا آپ لوگ، کیا پوٹلی پر قبضہ کرو اور امن پاشی آلو. تو میں نے کیا، میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا کیا مقصد ہے. اور پھر گھر جا کر کہتے تھے تارے ورسو علی دے دو. بھائی یہ چالاکی، سمجھ گئے نا. شیطان سے یہ شیطان، آج کل لوگ تو شیطان بھی ان سے مشورہ کرتا ہے. چالاکی میں اتنے آگے ہیں. اب بتاؤ کہاں دین رہا. اور وہ کون ہے؟ سال کا چلہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے. ہمارے یہاں اجتماع میں زیادہ خرچہ وہی کرتے ہیں، کوئی جماعت آوے تو خرچہ وہ کرتے ہیں. کاروبار پھیلے ہوئے ہیں. معاشرہ یہ میرے سامنے کا قصہ ہے. تو میں نے ان کو بڑے کھڑے کھڑے فون کیا ان کے بھائیوں کو. میں نے کہا آج سے میں آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آؤں گا. میرا نام اپنے موبائل سے نکال دینا بھائی. میں نے کہا تم میرے مرید ہو تو مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ. اچھا ایک بہن، آنا جائے 5 بہنیں ہو 6 بہنیں ہو تو آدمی تو ایک بہن، اور تم تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ مرنا نہیں ہے. آپ نے تو اسرائیل سے ایگریمنٹ کر لیا ہوگا. ہاں مول صاحب غلطی تھی جی، غلطی تھی جی نا. آپ پیسہ تم نے جہنم میں لے جائی. تم ہو کہاں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا چلے میں نام بھی مت لکھوانا تم. اپنی پہلے معاملہ کلیئر کرو تمہارا. حشر کے میدان میں کہاں جاؤ گے تم؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہ مول صاحب منہ پٹاؤ سنا ہماری حیاتی پٹو جو ہے بھائی، یعنی میں زندہ ہوں پٹنا چاہیے یہ معاملہ. اللہ جزائے خیر دے. ان لوگوں نے بہت ٹھیک ٹھاک کر کے مجھے حساب بھیجا کہ مول صاحب آٹلو بنے سے بائنو ہمیں بدو علی جی تھو وہ بھینس کے طبیلے وغیرہ سمجھتے ہو نا آپ لوگ، بھینس کے طبیلے پھر بلڈنگ بن رہی تھی ان میں بہت دھن اندر ہو ٹکا. میں نے کہا الحمدللہ اب تن چلا جو ایک چلو نا اب تن چلا جو تمہیں ان برابر مارو سبوں کو بھڑو دیون تھی خالی ایک کون تھی اور بیجا کون تھی نہارو یہ مت کرو. ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ. ایسی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی، پتہ نہیں کتنی عورتیں ہوں گی. آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں میراث شریعت کے اعتبار سے نکالنی ہے. اور میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن ہمارے علاقے میں یہ بیماری تھی پالم پوریوں کے اندر، اب کم ہو گئی. بیانات سن کر آپ کے یہاں میں پہلی مرتبہ آیا. روی رات میں کبھی آیا نہیں ہوں. خالق مان سلیمان صاحب سے، ان کے عبداللہ سے، اب جان جی، ان سے ہمارے مریم خالہ، ان سے ہمارے بڑے تعلقات رہے ہیں، بہت تعلقات رہے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. بہت خدمت کرتے تھے. مریم خالہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. کبھی بھی اس عورت نے خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹی. ہمارا قافلہ جب بھی جماعت میں جاتا تھا تو برابر جو ہے دال چاول، بلکہ ہم کہتے تھے مریم خالہ آج دال چاول کھاوا نہ جائے. ہاں ابھی جو دال چاول چٹنی پاپڑ. اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ میراث حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. نہیں دیا ہے تو تھوڑی پراپرٹی بیچنی پڑے گی نا. یہی تو ہوگا. کتنا جمع کرو گے؟ اللہ چھٹی پر نہیں گیا. آج یہ سوچتا ہے اللہ چھٹی پر گیا. اللہ کو کیا پتا نا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یا زیادہ مال جمع مت کرو، یہی مال آدمی کو جہنم میں ڈال دے گا. میراث بہت قصے ہیں. یہ تو میں نے اور سب نے ثابت کا ایک قصہ سنایا، صدیق اکبر کا ایک قصہ سنایا، حضرت عمر کا ایک قصہ سنایا. مدینہ منورہ میں جہاں عورتیں آتی تھی معاملے لے کر حضور حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر دوسرا دن ہونے نہیں دیتے تھے. بولا اس کے بھائی کو بولا، اس کو فلاں کو بولا،
فلاں کو بولا، فلاں کو بولا، کتنے ہیں تیرے باغات؟ اتنے ہیں بھائی، گنو کتنے کھجور کے درخت ہیں. اس لیے مدینہ منورہ میں زمین کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور اندر جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے. کھجور کے درخت گنے جاتے ہیں، بھائی زمین اتنی ہے، کھجور کے درخت کتنے ہیں وہ دیکھو اتنے ہیں. تو کھجور کے درخت کا ریٹ الگ، زمین کا ریٹ الگ تقسیم کرتے تھے. اس لیے میراث، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بہنوں کو نہیں دیا، بہنوں کو گھر جا کے لڑائی مت کرنا، یہ مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے جو میں نے بیان کیا ہے. میں کبھی بھی کوئی چیز سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ یہاں یہ بیان کرنا ہے. میں اللہ سے صرف اتنا کہتا ہوں، اللہ میرا دل و دماغ تیرے ہاتھ میں ہے، جو مجمع کے لیے خیر ہو وہ مجھے کہلوانا اور جو شر ہو بچا لینا. اس لیے اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میراث کی بات کی میں نے. بعض مرتبہ بڑا بھائی ہوتا ہے قبضہ کر لیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے. چھوٹے بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتیں دیکھو، آپ کے یہاں تو مفتیان کرام، علماء کرام بہت ہیں ماشاءاللہ. اب ہمارے یہاں پالمپور کے علاقے میں مستقل جو ہے علماء کی ایسی جماعتیں بنی ہیں کہ جس کا کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ میراث کا مسئلہ لے کر خود آتے ہیں. اور میں نے، میرا بیٹا مفتی حذیفہ ہے جو ابھی 3 چلہ ملیشیا تھائی لینڈ میں چل رہا ہے، ابھی جماعت میں ہے وہ. 3 چلہ ہم نے بھیجا ہے اس کو ملیشیا اور تھائی لینڈ، دو مہینے یا 2 مہینے یا. میں نے اس کو یہ فن سکھایا. میں نے کہا بمبئی میں تم میراث والے کو آئے تو تم سارے مسئلے ان کے حل کرو. ہمیں تو اب ہم میں وہ طاقت رہی نہیں، اب ہم جو ہے بڑھاپے میں آ گئے، اب زیادہ ہم محنت نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اللہ اسے قبول کرے عافیت کے ساتھ. اب تم جوان ہو، اس لیے کوئی میراث کا مسئلہ ہے کبھی بھی ان کو منع مت کرو، ٹائم دو، ٹائم دے کر ان کو بلاؤ اور شریعت کے اعتبار سے ان کو جواب دو. یہ شریعت ہے. تو میراث کے مسئلے کو کرو گے انشاءاللہ بھائی. کچھ چک چکی ہے تو اللہ سے پہلے معافی مانگو، معافی مانگنے کے بعد وہ حق ادا کرو، ورنہ قیامت کے میدان میں بہن بھی کھڑی ہوگی، بھائی بھی کھڑا ہوگا. بہن جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہوگی اور بھائی جہنم میں جا رہا ہوگا. اور فرشتہ یہی کہے گا تو نے مال کھایا تھا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اب بہت قصے میرے ذہن میں آ گئے یار، حضرت عائشہ کے، حضرت میمونہ کے، ام سلمہ کے میراث پر. اب یہ سارے قصے تو بیان نہیں کر سکتا، 8 بھی بجنے والے ہیں. یہ سارے کتنے قصے بیان کروں، بھرے ہوئے حدیثوں کے اندر، تم دیکھ لینا وہاں. دو گے میراث بھائی، ترتیب بناؤ. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص تک کا ہو گیا اپنا. اور یہ ہمارا دعوت کا کام ہے، سدا بہار ہے. دعوت کے کام میں لوگوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، جس اعتبار سے بھی آپ نکلنا چاہو، جیسے بھی نکلنا چاہو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو بغیر لڑائی بڑائی کی. کوئی لڑائی بڑائی نہیں. 3 دن لگانے کیا تمہیں لڑائی کرنی ہے اس کے اندر. اور اپنا دین رکھو، مرنے کے بعد یہی دین کام آئے گا. جتنا مال ہے یہ انا للہ ہونے والا ہے. آپ کی جتنے پراپرٹیاں ہیں یہ انا للہ ہونے والی ہے. قبرستان سامنے ہے. کروڑپتی لوگ بھی ہوں گے، جن کی بڑی بڑی دکانیں تھیں وہ بھی ہوں گی. آج جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہو گئے. یہ سورہ اخلاص پڑھو گے جنت میں محل تیار ہوگا انشاءاللہ. پڑھو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے، میں نام نہیں لکھتا، نکلو گے اتنا ارادہ کر لو خالی. ہاں سب نکلو گے نا، 3 چلہ نکلو، 1 چلہ نکلو، 3 دن نکلو. مستورات کی جماعت بھی ہماری آئی ہوئی ہے. میں نے کبھی چلے کی نکالو مستورات کی جماعتیں، جو کرنا ہے دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ. خلاصہ کلام یہ اس لیے کہ آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، آپ جو قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ لمبا چوڑا بیان نہیں کر سکتے. ہمارے دعوت کا کام سدا بہار ہے. ہر کسی کو نماز کی دعوت دے سکتے ہو، درود شریف پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہو، ہر کسی کو کہہ سکتے ہو. اس لیے ایک کام کرو. اب میں ایک دعا آپ کو پڑھاتا ہوں جس کے پڑھنے سے بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. پڑھا دوں آپ کو بھائی؟ فیس ملے گی ہماری؟ ملے گی نا. پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا جملہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا.
میری جو بھی کتاب چھپتی ہے تو میں یہ دعا لکھ لیتا ہوں حوالے کے ساتھ، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار، نیکیاں تو ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ، اسے بھی پڑھتے رہو اور اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ماں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میراث نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 313 مرتبہ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ پورے رویدرا والوں کو قبول فرما، مولانا سلیمان جھانجی کی قبر کو نور سے منور فرما، مریم آبا کی قبر کو نور سے منور فرما، عبداللہ کی قبر کو نور سے منور فرما، مولانا عبداللہ صاحب مفتی عبداللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، مولانا احمد نولاد کی قبر کو نور سے منور فرما۔ جتنے بھی اس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما۔ ہمارے اس مجمع میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ پورے رویدرا کے ذرے ذرے کو قبول فرما، قرب و جوار کو تو قبول فرما، ہمارے دل میں محبت داخل فرما دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، اور اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔